میرے مالک جڑی آیت مقدسہ پڑھی ہے یہ مطابق صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق سارے نصیب فرمائے. جمعۃ المقدسہ دکھایا ہے میرے پیارے حبیب حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یا ارشاد ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جڑا بندہ جمعہ کے دہاڑ اللہ کی رضا کی خاطر غسل کرے، خوبصورت لباس پاوے، خوشبو جاوے اور چل کے جمعے والے دہاڑ جامع مسجد آوے اور لغویات تو بھی بچے، اور اگر پچھلی صف تو اگلی صف سے آنا چاہتا ہے تو درمیان والے لوگوں کو تکلیف ہی نہ دے دے. ایک پچھلی صف تو اگلی صف سے آنا چاہتا ہے تو چاہے بچے بیٹھے ہوئے چاہے بندے ہوئے انہوں کی گردن پھلان کے بھی نہ آوے. فرمایا کہیں اس کی وجہ تو تکلیف ہی نہ تھی. خطبہ بھی سنے خوبصورت طریقے نال جمعہ پڑھ کے لگا بنے. میرے آقا مولا نے فرمایا اللہ کی ذات اس کو پورے سال روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا. سبحان اللہ. یہ تمہاری کہ میری خوش نصیبی ہے کہ نہیں؟ جامع مسجد میں بیٹھے ہو، مسئلے کا مسئلہ بھی ہے، فضیلت کی فضیلت بھی ہے. میرے آقا مولا نے فرمایا ارشاد ہے. میرے آقا مولا کی بارگاہ سے شادی رسول حاضر ہوئے. وقت کا تقاضا ہے اس حدیث پاک کو خوبصورت طریقے نال بیان کرنے نال سننا بھی سونے طریقے نال بنے اور عمل بھی کیتا بنے. میرے آقا مولا کی بارگاہ شادی رسول حاضر ہوئے جو انتہائی غریب کہانی. گفتگو ٹھیک رہی امام الانبیاء اور صحابی کے درمیان محبت بھری گفتگو کے درمیان میرے آقا مولا نے اس کو پوچھ کیا کہ اے میرے یار، میرے دلدار، میرے صحابی یہ دسو کہ گزارا کیویں چل رہی ہے، حالات کیویں چلتے پے، نظام کیویں چل رہی ہے. میرے آقا مولا نے صحابی رسول کو پوچھا عظمت کی شان کو قربان بنیا کہنے صحابی کو یہ نہ پوچھا اسے صحابی کو نہیں پوچھا جڑا انتہائی غریب ہے. دل کی کیفیت کا علم میرے آقا مولا کی ذات کو ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ غریب ہے، اس کو حال پوچھا بنے اور دیکھا وضاحت کرے گا کیویں کرے گا. بڑے سارے آج غریب بھائی جو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفران کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفران ویس کیتا، اللہ کی ناشکری بھی ویس کیتی. ایک جملہ آکس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت کا تم زیادہ ہے، انتہا درجے غربت ہے. غربت کا عالم یہ ہے کہ ساری زندگی یا رسول اللہ میٹھا جڑا ہے نا میٹھا بھی نہ کھا سکا. میری زبان تے میٹھا نہیں آیا کہ میٹھے کی میں تنزل کھانا میں میٹھا بھی نہ استعمال کر سکا. غربت نے اتنے دینے لائے ہیں کہ اپنے محلے دے وچ اپنے خاندان دے وچ امیر لوگ مہاراج جڑے ہیں وہ میری طرف توجہ نہیں کریں گے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی کہہ باب زبان پہ جانے نہیں تھے، الٹا ہر حال شکر ادا کرے ہیں. میرا آقا مولا نے فرمایا اچھا یہ عالم ہے. اتنے گفتگو کے درمیان جبریل امین میرے آقا مولا کے بارگاہ حاضر ہو گئے. آج عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے یار نال جڑے اپنے صحابی رسول اللہ تساں دل کی گفتگو کرے بیٹھے ہو نا، جڑے دا حال تساں گھیرنا چاہتے ہو، اس صحابی والے کی کل زور ٹائم تک زندگی ہے، اس کے بعد اس کو تھی بیٹھے. جبریل امین نے آ کے میرے آقا مولا نے پیغام دیتا ہے یا رسول اللہ جڑے اپنے دلدار نال تساں گفتگو ماں گفتگو ہو، اس کی زندگی یہ کچھ ہے کہ کل زور کی نماز کے بعد اس دنیا کو چلا گیا. میرے آقا مولا نے جس نے پیغام سنا کہ یہ کتنا انتہا درجے کا غریب مفلس گرو اللہ کا ناشکر بھی نہیں، اتنا متقی پرہیزگار بھی ہے کہ زندگی یہ کوئی نہیں کری ہے کہ کل زور میں اس دنیا کو لگا ہے. میرے آقا مولا نے اس کو دسے بغیر آقا یہ دس میرا صحابی پیارا صحابی یہ دس کہ تیری کوئی خواہش ہے، تیری کوئی تمنا ہے، کوئی اپنی خواہش ہے، کوئی اپنی تمنا اور حسرت نہیں، وہ دس تیری وہ پوری کر دی نہیں. غریب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبہ کی حسرت نہ زیادہ ہو رہے ہیں، کوئی انتہا نہیں ہوتی. ہر حسرت ایسی کہ ہر حسرت پہ دم نکلے. یا رسول اللہ حسرت بہت زیادہ ہے لیکن وہ حسرت ایسی ہیں جڑے ساری زندگی کوشش کرے جائیں کوئی نہیں تھی. پہلی حسرت میرے آقا مولا یہ ہے کہ تھوڑی سنت ہے میٹھا استعمال کرنا. میں وہ سنت سمجھ کے پوری زندگی کوشش کی کہ یا رسول اللہ میری زبان سے میٹھا نہیں آیا، میں وہ میٹھا نہ کھا سکا. یہ حسرت ہے کہ میں میٹھا مل بنے میں میٹھا کھا لوں. اس کو یہ نہیں پتا کہ جبریل امین یہ دس کے لگے کہ تارے زور میں ہوتی ہے.
شادی کے قابل بھی ہاں لیکن غربت کی وجہ تو میرے خاندان والا بھی میرے اتنے تک نہیں ہوگی یا رسول اللہ میں چاہتا رہے ہاں کہ میں کوئی خوبصورت خوبصیرت اور باعمل شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والی رفیق سفر مل گئی میں ایسی بیوی مل گئی جڑی اللہ اور رسول کی شریعت کی پابند ہوئے یا رسول اللہ میری یہ دو خواہشیں ہیں سنو بد دلدار امام الانبیاء وفا اور آپ دیاں امت مسلمہ تے احسان اپنے صحابہ تے احسان اچھائیاں میرے آقا مولا نے بلال کو بھیجا اے بلال صدیق اکبر پاک عمر پاک عثمان غنی حضرت علی چاند گلا کے گھیرو میرے آقا مولا نے بارگاہ چارے حاضر کیے جس نے حاضر تھے آپ نے صحابی کو پوچھا تو اے دس تیری نظر میں کوئی رشتہ ایسا ہے کہ جڑا تیرے طرف مسائل رشتہ منگو وہ صحابی رسول اللہ کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اپنے چاچے کی بیٹی ایسی ہے کہ جو شریعت سے مطابق کے مطابق زندگی گزرے گی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے چاچے کی بیٹی میری رفیق سفر بن گئی اور وہ تینا خوبصورت زندگی گزارے میرے آقا مولا نے مجھے دلیل بھیجا منو اس کے چاچے کو بلا کے کھلاؤ میرے آقا مولا نے برکائے صحابی رسول کا چاچا حاضر کی گیا میرے آقا نے فرمایا دادی نے اگے تو جتھا بتاؤ سے اونچی نہ تیری جتھا بتاؤ سے اونچی اڑانی میں نہ بتاؤ سے بڑے خاندان نال تیری رشتہ کرن دی تیری خواہش ہو سے لیکن اج میں محمد کہتے انہاں دا وعدہ کرے دا پیا کہ اپنی بچی دا نکاح اس صحابی نال کر لے فرمایا کہ تو کر یا نہ کر میں محمد نے تیری بیٹی دا نکاح اس صحابی نال کر دیتا ہے وہاں تیاری کر مکمل تیاری کر اس کے بعد اپنے رشتے کی کر دیں میرے آقا مولا کے ساتھ نے صحابہ کرام نے مختلف قسم کی ڈیوٹیاں لائیں کنہاں دے ذمہ لائے کپڑے کھل کے آؤ کنہاں دے ذمہ باقی سامان منگوایا تھوڑے جے وقت دے وچ سارا ڈھیر اکٹھا کی گیا میرے آقا مولا نے حضرت عثمان غنی نے ذمہ لایا کہ ایک خواہش اصلی دی پوری کرنے پڑے ایک تیہ پوری کرنی ہے کہ خوبصورت قسم کا اچھا بہترین قسم کا حلوہ تیار کرنا ہے تاکہ یہ خواہش پوری تھی بنے کیونکہ کل زور ٹائم تک کی زندگی ہے اس زندگی کے اندر ان کی اپنی خواہشیں پوری تھی بنے تاکہ فوت عمر تو پہلے اپنے نوع خواہشاں پوری کر کے دنیا کو بنیے میرے آقا مولا نے ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ تیرا گھر خالی ہے تو اس گھر کو مزید خالی کر دے اصل اس صحابی کی رخصتی کر کے تیرے اس گھر کے اندر انہیں منتقل کر دینا جس ٹائم رخصتی تھی گئی میرے آقا مولا کی ذات نے رخصتی فرما دی تھی اسے نکاح کر دیتا اسے موقع تے نکاح کی گیا بس وہ بھی خوش نصیبی کا عالم دیکھ کہ میرے آقا مولا کی برکات جا کے اکھے جو آنسو جاری کی گئی یا رسول اللہ میں اینا خوش نصیب کہ میری بیٹی کا نکاح تساں فرماؤ نکاح بھی خود پڑھاؤ اور پڑھاؤ بھی اس شخص نال دے دا تمہارا بھی پسندیدہ ہے اور اللہ کا بھی پسندیدہ ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ میری تمہاری کو خوش نصیبی کوئی میں تو ہوں اس دوران یہ معاشرہ ہو گیا نا وزن بڑھانا پہ گا اس معاشرے کے وچ وزن کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو اس نے پانی بڑھے نا اس کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ چھت پہ چڑھ گئے ہیں بہت زیادہ اہمیت بتائی نہیں ہے ہو رہی ہے ہوئے کوشش کرے جائے کہ ایسا وزن بڑھاؤ اس میں وزن نہیں آتے شریعت کے مطابق شریعت کے تحت اندر آنے ہونا کوئی رکھ والے کو رشتہ گھنن آیا ہے بچہ شریعت کے مطابق ہے سونی زندگی گزرے گا رسول اللہ کا غلام ہے اکھی بند کر کے دے دے انشاءاللہ یقین کامل خوبصورت ہے کہ کوئی میرے آقا مولا نے صحابی رسول کی رشتی کر دی جس گھر کے اندر تشریف لے گئے اتنا رشتی کرنا اتنا ایک صحابی نے ڈیوٹی ڈال دی یا تین کل جڑا نا ظہر دے ٹائم تو گھن کے عصر دے ٹائم تک تین اس گھر کے آس پاس رہنا ہے کیوں رہنا ہے کہ جبریل امین جڑی میں کل خبر دے گیا تھا کہ اس بندے دی اس ٹائم وفات کی ہوئی ہے تاکہ جس ٹائم اس گھر دے وچ رومن دی آواز آوے تے میں وہاں کی خبر دینی اس گھر میں کتنے افراد موجود ہیں صرف دو میاں بیوی فرمایا رسول اللہ نے میرے آقا مولا کی ذات نے صحابی رسول کی ڈیوٹی لائی صحابی رسول کی ڈیوٹی لائی کہ میں اس گھر کے آس پاس چکر مارنا ہے تاکہ جبریل امین جڑی میں گل کر کے گیا نا کہ یا رسول اللہ اس کا زور ہے اس دنیا تو چلا پڑے بڑی قابل توجہ ہے زندگی میں ڈھالا نہیں ہے اس دنیا تو جب چلا پڑے نا تو میں خبر نہیں ہے کہ ایک جس ٹائم دنیا تو چلا پڑے تھے ہمیں خبر دینی ہے تاکہ اساں دے کفن دفن کا اہتمام کریں اجے تک اس جوان کو پتہ کوئی نہیں کہ میری موت کا وقت ہی آنے والا رسول اللہ نے مطلع نہیں کیا فرمایا صحابی رسول ظہر کے ٹائم کے اثر ٹائم تک
اس کے گھر کے آس پاس چکر رہتے رہے تاکہ رومن کی آواز آئے پتہ لگے جبریل امین اللہ کا فرمان سچا تھی وہ دنیا تو بنی میں رسول کو خبر نہیں میرا کمال پر گیا ہے اثر میں ہے وہ ساری رسول آدر کی ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پر تو قربان ہوئے یا رسول اللہ اس گھر میں کہ رومن کی نہیں بجائے ہنسنے کی آواز آئی یا رسول اللہ رومن کے بجائے خوبصورت قسم کی ہنسی آتی پئی ہے یا اس نے آپ پر بہت سونی زندگی گزرے تھے پہن میرے آقا مولا نے اللہ کی بارگاہ سے سجا دیش کی ہے اللہ کی بارگاہ سے بڑے بنا کے اللہ کی یا اللہ تھوڑا ہی پیغام ہے جبریل امین تھوڑا ہی پیغام کل گھن کے آیا کہ اس شخص اس دنیا تو کل زور دے ٹائم چلا میں نے یہ ترجیح واقعہ ہے کہ وہ دو میاں بیوی اس طرح خوش ہیں کہ انہوں نے کوئی خوشی کا اشتہار کیا بجائے رومن کی ہنسی کی آواز آتی پئی ہے یا اللہ پاک کے واجہ ہے میرے سامنے وضاحت فرما رہے ہو واضح فرما رہے ہو جبریل امین دوبارہ حاضر کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ ہے حقیقت اور تقدیر یہ ہے تقدیر سے کل لکھی گئی ہے کہ سمر میں چھوڑ تھینا ہے لیکن میرے حبیب اصل مسئلہ ہے جس ٹائم تو سا اس کو حلوہ عید آخری خیش جس ٹائم تو سا اس کو بڑھا کے اندھی رخصتی کی تھی ہے نا جس ٹائم صحابی رسول کے گھر بن کے رات دی ہے اینا میاں بیوی شاہ کے ٹائم دسترخوان بچھا کے تھے دسترخوان جو تھے جس ٹائم کھانا کھانا لگے نا اور زندگی کی آخری خیر جڑا حلوہ ہے وہ جس ٹائم کھانا لگے فرمایا باہر دروازے تے ایک مسکین حاضر تھی یا رسول اللہ تھوڑی ہی امت دے وچوں تھوڑا ہی ایک مخلص اور مفلس آدمی یا رسول اللہ دروازے تے حاضر کیا ہے اس سے التجا کی ہے کہ اے اللہ کے بندے میں کافی حالت ہو کہاں میں کوئی چیز درسی یا رسول اللہ یہ تو ایک والا غلام ہے جب کی موت کا اٹل فیصلہ تھی چکا تھا لیکن اس رات عشاء کے ٹائم جڑی دی آخری خیش ہے حضرت علی اس بجائے خود اور میاں بیوی خود استعمال کرنے بجائے یا رسول اللہ اس نے سارا حلوہ چاہے اور اس فقیر کو پیش کر یا رسول اللہ نے سارا حلوہ چاہ کے خود استعمال نہیں کیتا اس بیوی کو بات مان کے عرض کی ہے بیوی اے میری رفیق سفر تو میں مل گئی اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے تو رسول اللہ کے غلام ہے شریعت کے مطابق زندگی گزرے گی ہے میں نے اس کو بدی اور کوئی چیز نہیں چاہتی یہ جو دوسری نعمت ہے حلوے علی میں فقیر ہو جانا دیا یا رسول اللہ جس ٹائم نے فقیر کو حلوہ پیش کی ہے فقیر نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ سے دعا کی ہے یا اللہ پاک اس جوڑی کو آپ پر چھوڑی زندگی گزارنے کی نصیب دے یا اللہ پاک نہ دہان عمر خیری عطا فرمائے یا اللہ پاک اس نہ دہان باپ پر فاطمہ الزہرا حضرت علی پاک کی محبت عطا یا رسول اللہ جس ٹائم اس فقیر کی زبان کی الفاظ نکلے میں مالک کی تقدیر دے وچ اس دی موت لکھی ہوئی ہے لیکن جس ٹائم اس فقیر نے دعا کی تھی میں تقدیر کو بدل کے اس زندگی عطا اپنی تقدیر کے اندر دی موت لکھی ہوئی ہے اس کو کٹ کے اس زندگی عطا میرے دوستو ایک دورانیہ ایک وقت کثیر سنگ اللہ تعالیٰ جزاد لمحے کے سنگ موقع دے لمحے کے مرتبان ایسا وقت آ گیا کہ ہر بندے ہوتے یقین نہیں کریں دے کہ یہ سارے صدقے کا مستحق بھی دے گئے اس دی وجہ ہے کہ جھوٹ فراغ زیادہ آ گیا لیکن اللہ کی رضا کی خاطر تھوڑی جی دیکھ بھال کر کے زکات کے ٹائم دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہے لیکن نفلی صدقہ کم از کم اللہ جڑا بھی ہے واقعہ آیا کرے نفلی صدقہ کا تو اللہ کی رضا کی خاطر تو پیش کرنا اس وقت دو کہ میں اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر اپنے گناہوں کی کفارے کی خاطر تو پیش کیا جائے سجدہ صاحب یہ ہے نا